الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی جتنے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، جو ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر اپنی خصوصی رحمت فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنے خزانے سے بے نیاز فرما دے، آمین۔ گزشتہ درس نمبر 40 پر 4، اس میں ہم نے سنا کہ جنگ احد کے بعد مکے کے جو مشرک تھے وہ واپس لوٹ گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اندیشہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ مشرکین واپس جانے کے بعد دوبارہ لوٹ سکتے ہیں، واپس نہیں جائیں گے، واپس لوٹیں گے اس کوشش میں کہ سرے سے اسلام کو ختم کر دیں، مدینے کی بنیاد اکھاڑ دیں، تو اس طرح کی وہ کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ بالکل برحق تھا، بالکل سچ تھا۔ مشرکین جو واپس گئے احد کی جنگ سے مکے کی طرف، 32 میل یعنی 30 پر 2 میل دور روحہ کے ایک مقام پر جا کر رک گئے، تو آپس میں ایک دوسرے کو کوسنے لگے، ملامت کرنے لگے، کہنے لگے کہ ارے آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا، اچھا موقع تھا، مسلمانوں کی شان و شوکت کو ہم توڑ دے سکتے تھے، اس لیے کہ ابھی مسلمانوں میں اتنے بڑے بڑے سر باقی ہیں جو ہمارے لیے درد سر بن سکتے ہیں۔ تو کیا ہے رفیق بھائی، انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، ہم لوگ واپس جاتے ہیں۔ کہاں آئیں گے واپس؟ مدینہ واپس آئیں گے اور جڑ سے صاف کر دیں گے۔ تو ایک طرح کا، لیکن یہ رائے جو تھی، یہ رائے ان لوگوں کی طرف سے تھی جن کو دونوں کی قوت کا صحیح اندازہ نہیں تھا۔ مشرکین کے فوج میں یہ رائے جو پیش کی کہ دوبارہ مدینہ جایا جائے اور مسلمانوں کی طاقت کو پوری طرح ختم کر دیا جائے، تو یہ رائے، یہ مشورہ ان لوگوں نے دیا جن کو دونوں کی طاقت کا صحیح اندازہ نہیں تھا، اس لیے کہ مشرکین مکہ میں سے بہت سارے لوگ مارے جا چکے تھے، وہ زخمی تھے، کمزور تھے، لیکن جب مدینہ آئیں گے تو مدینہ مسلمانوں کا اپنا گڑھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ وہ لوگ بھی رہیں گے جو احد کی جنگ میں نہیں آئے، تو مسلمانوں کے پاس اب پلڑا کیا ہے؟ بھاری ہے، زیادہ ہے۔ تو وہاں ایک جو ذمہ دار صفوان بن امیہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا کہ ایسا نہ کرو، یہ جو تمہاری رائے ہے دوبارہ مدینہ واپس جا کر مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ دینے کی جو بات ہے، ایسا نہ کرو، اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ جو مسلمان احد کے غزوے میں نہیں آئے وہ بھی اب تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، اب واپس چلو، فتح تمہاری ہے، تم جیت چکو ہو، واپس چلو، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ تم مدینہ جا کر وہاں حملہ کرو گے تو گردش میں پڑ جاؤ گے، خطرے میں پڑ جاؤ گے۔ تو لیکن بھاری اکثریت نے یہ رائے قبول نہیں کی اور فیصلہ کیا کہ مدینہ واپس چلنا ہے، مدینہ واپس کیا کرنا ہے؟ چلنا ہے۔ لیکن ابھی پڑاؤ چھوڑ کر ابو سفیان اور اس کی فوجی ہلے بھی نہ تھے، وہاں سے ہلے نہیں تھے کہ معبد بن ابی معبد خزاعی، معبد بن ابی معبد خزاعی وہاں پہنچ گیا۔ یہ کون ہے معبد بن ابی معبد خزاعی؟ یاد ہے ثنا بھائی؟ آپ رفیق بھائی آپ کو یاد ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے تو وہ مسلمان ہو گئے تھے،
مسلمان ہو گئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا کہ یہ ان کی ہمت توڑ دیں، مکے کے جو مشرک ہیں ان کی ہمت کیا کریں، توڑ دیں۔ وہ ایک جنگی حربہ تھا، جنگ میں ایسا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے عزائم کو کیا کیا جاتا ہے، کمزور کیا جاتا ہے۔ تو ابو سفیان کو معلوم نہیں تھا کہ معبد بن ابی معبد خزاعی مسلمان ہو گئے، تو ابو سفیان کو معلوم نہیں تھا، تو اس نے پوچھا معبد بن ابی معبد خزاعی سے، پیچھے کیا خبر ہے، تم مدینے کی طرف سے آ رہے ہو، مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی کیا حالت ہے، ایسے پوچھا۔ تو معبد بن ابی معبد خزاعی تو کہتے ہیں کہ ابو سفیان کو معلوم نہیں تھا کہ معبد بن ابی معبد مسلمان ہو گئے ہیں، تو پوچھا کہ بھائی مدینے سے آ رہے ہو تو بتاؤ کیا حال ہے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا۔ تو معبد بن ابی معبد خزاعی کو ان مشرکین مکہ کی حوصلے توڑنا تھا، ہمت کیا کرنا تھا، کمزور کرنا تھا۔ تو وہ مسلمان ہو چکے تھے، فوراً انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر تمہارے تعاقب میں نکل چکے ہیں۔ محمد کیا کیے ہیں، اب تم کو پکڑنے کے لیے کیا کریں، نکل، اب تمہاری خیر نہیں، پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے ہیں۔ ان کی جمعیت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی جماعت میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو 50% کیا ہو گیا، ابو سے ہوا نکل گئی ابو سفیان کی اور مکے کے لوگوں کی، اور سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہو جا رہے ہیں۔ یہ کباب ہمارا پیچھا کیا نہیں چھوڑتا ہے، کہیں نہیں چھوڑتا ہے نا۔ تو کہا کہ کیا ہو جا رہے ہیں، اب انہوں نے کہا کہ سارے لوگ کیا ہو رہے ہیں، تمہارے خلاف جل بھن رہے ہیں اور تم لوگوں کو ختم کرنے کی ہے۔ تو اور بھی کیا کیا، احد میں جو لوگ نہیں آئے تھے جنگ میں وہ بھی اب آ رہے ہیں، تو تمہارے خلاف اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں، اس کی مثال ہم نے کبھی نہیں دی۔ ابو سفیان پریشان ہو گئے، پریشان ہو کر کہا ارے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو، کیا بات تم کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہاں سے نکلنے سے پہلے مسلمانوں کے فوج کے گھوڑوں کی پیشانیاں تم دیکھ لو گے، مطلب مسلمان اتنے قریب آ چکے ہیں کہ اب تمہاری کیا نہیں ہے، خیر نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا واللہ، ابو سفیان نے اپنا فیصلہ سنایا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پلٹ کر ان پر حملہ کریں گے اور ان کی جڑ کاٹ دیں گے۔ کس کی؟ مسلمانوں۔ معبد بن ابی معبد خزاعی، معبد بن ابی معبد خزاعی انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کرنا، کم کیجئے، بند مت کیجئے، کم کیجئے، بند مت کیجئے۔ تو معبد بن ابی معبد خزاعی تو کیا ہے تنا بھائی، دیکھیے معبد بن ابی معبد خزاعی نے کہا کہ ایسا نہ کرنا، میں تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہ کرنا، میں تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں، واپس جا کر مسلمانوں کی حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرنا۔ معبد بن ابی معبد خزاعی کی باتیں سن کر مکے کے لشکر کے حوصلے کیا ہو گئے، کمزور پڑ گئے، ان پر گھبراہٹ اور رعب طاری ہو گیا، اور انہیں اسی میں عافیت نظر آئی کہ واپس کدھر چلے جائیں، مکہ چلے جائیں۔ لیکن ابو سفیان نے ایک اعصابی حملہ بولے تو مانو، مینٹلی اٹیک، ایک فزیکل اٹیک ہوتا ہے، کوئی آ کے تھپڑ مارے گا، کوئی مارے گا، زخمی کرے گا، لیکن اعصابی اٹیک کے معنی ایک آدمی کو صرف چیخیں سنائی دیں گی، وہ چیخ کیسی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ چیخیں سن کے یہ کیا ہو جائے گا، پریشان، ارے اب میری باری ہے کہ مجھے اسی ہوا۔ اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ تو ابو سفیان نے ایک اور ٹرائی کیا کہ مسلمانوں کو بھی ہم کیا کریں، ایک اعصابی حملے کا شکار بنائیں۔ تو ابو سفیان نے کیا کیا،
ابو سفیان کے پاس سے عبد القیس کا ایک قافلہ گزرا، وہاں سے ایک قافلہ مکے کے راستے سے مدینہ پہنچ رہا تھا۔ دیکھیے عمران صاحب کیسا ڈیل ہے، دیکھیے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ میرا ایک میسیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا ہے۔ وہ زمانہ تو ٹیلی گرام کا یا موبائل کا تو نہیں تھا، فیکس کا، تو لوگ پہنچاتے تھے میسیج جو بھی دینا تھا، اور جتنا پہنچانا اتنا ہی پہنچاتے تھے، اتنے کا اتنا نہیں ہوتا تھا۔ تو ابو سفیان نے عبد القیس قبیلے سے کہا کہ میرا ایک پیغام کیا کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا ہے۔ میرا وعدہ ہے اس میسیج کے پہنچانے کے بدلے میں اگر آپ مکہ آئیں گے تو عکاظ کے بازار میں آپ لوگوں کو اتنی کشمش دوں گا جتنی آپ کی یہ اونٹنی اٹھا سکے گی۔ ریوارڈ کیا دے گا؟ جتنا بوجھ، جتنے کلو اونٹنی اٹھاتی ہے اتنی کشمش۔ وہ زمانے میں وہ عرب کے لوگ جو ادھر آتے تھے کیرل وغیرہ، وہی کشمش مسالے لے کے آتے تھے اور وہی چیزیں لے کر ادھر آتے تھے، اور یہاں ان کی کاروبار تجارت ہوتی تھی۔ تو ابو سفیان نے یہ معاہدہ کیا، تو عبد القیس کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کا میسیج کس کو دے دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ محمد کو یہ خبر پہنچا دیں کہ ہم نے ان کی اور ان کے دوستوں کی جڑ کاٹ دینے کے لیے دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ابو سفیان نے کیا کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ ہم ان کو واپس آ کر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آ کر حمراء الاسد میں ہیں، مدینے سے نکل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حمراء الاسد میں ہیں۔ اور یہ عبد القیس کا قافلہ وہاں پہنچ کر بتایا کہ یہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں، ابو سفیان اور اس کی ساری فوج مسلمانوں کو مٹا دینے کے لیے جمع ہو رہی ہے، ان سے ڈرو۔ مگر ان کی باتیں سن کر مسلمانوں کی ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ مسلمان کب ڈرنے والے؟ مسلمانوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہر خوف، ہر دہشت، ہر جگہ یہ وظیفہ ہے جو آپ کے اور میرے کام آتا ہے۔ حسبنا اللہ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے انہوں معلوم، محل گلی کے سیاست دان سے وہاں تک کا سیاست دان سب بھی معلوم، ہر لیول، ہر کیڈر کا وہ سیاسی آدمی معلوم ہے، لیکن آپ کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، جس کے ہاتھوں میں سب کی کیا ہے؟ ڈور ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ اس ایمانی قوت کے بدولت وہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، انہوں نے اللہ کی رضامندی کی، پیروی کی۔ اللہ بڑا فضل والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل کر اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر، ساتھ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، بہت سارے لوگ تھے جو جنگ میں نہیں آئے تھے۔ شعیب ایک آدمی اور بھی تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حمراء الاسد آنے کا پرمیشن مانگا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ کون تھا؟ جنگ احد میں آدھے راستے سے واپس آ گیا تھا۔ اب حمراء الاسد منافقوں کا سردار، اس نے پرمیشن مانگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں دیا؟ اس کو اجازت نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کے دن حمراء الاسد تشریف لے گئے، وہ جو جگہ ہے، تو پیر، منگل، چہارشنبہ، 3 دن یعنی شوال کی 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 تاریخ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی مقیم رہے، 3 دن۔ اس کے بعد مدینہ واپس آئے۔ یہ بات سنو رفیق بھائی، کیسا ہے، دلچسپ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدر کے جب قید ہوئے تو اس میں ایک شاعر تھا، شاعر بولے تو
پوئٹ، شعر بولتا نہیں، ہاں۔ تو شعر و شاعری جو لوگ اچھے شاعر ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ ایسے ہی بکواس کرتے ہیں، کہا کہ فی کل وادی، وہ ہر وادی میں گھومتے ہیں، کبھی غزل، کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی کی زلفیں ایسی ہیں، کبھی کسی کی چال ایسی ہے، عجیب عجیب طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ ہم اسلامی شاعر کی بات کرتے ہیں، وہ اچھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کی ہے۔ عجب یا حسان فإن روح القدس معک، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور ان کے لیے مسجد نبوی میں منبر لگایا کہ تم شعر کہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود بعض موقع پر کہا، انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں۔ اچھا شعر، اچھے اسلامی شعر آدمی کہہ سکتا ہے۔ جنگ بدر کی قیدیوں میں ایک شاعر تھا ابو عزہ الجمحی، اس کا نام کیا تھا؟ ابو عزہ الجمحی۔ یہ جو شاعر تھا وہ بدر کے جنگ میں اسے پکڑ کے لائے مسلمان۔ لانے کے بعد لوگ ذرے لوگ رہتے، ملے تو پیر پکڑ لیتے، نہیں تو سر کے بالاں پکڑ لیتے۔ ان کا موقع اس ٹائم وہ کیا کرتے رفیق بھائی؟ ہمارے سر کے بال پکڑ لیتے۔ ہمارا موقع اس ٹائم وہ کیا کرتے؟ ہمارے پیر پکڑ لیتے۔ یہ شاعر ایسے ہی تھا، یہ شاعر ایسے ہی تھا۔ اس نے کیا کیا؟ جنگ بدر میں مسلمانوں نے قید کر لیا، قید کرتے ہی کیا کیا؟ اب رونے لگا، بولا اللہ کے نبی، میرے بلّہ کی بیٹیاں ہیں، میں فقیر، فدیہ کمپنسیشن دے سکتا نہیں، دے کر اپنے آپ کو چھڑا سکتا نہیں، میری بیٹیاں ہیں۔ اللہ کے نبی جب بیٹی کا نام سنتے تھے تو تڑپ جاتے تھے، اللہ کے نبی کی کئی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کمپنسیشن کے، فدیے کے، معاوضے کے، اسے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط رکھی، آئندہ سے، یہی وہ ابو عزہ جمحی ہے جن کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ شعیب، یاد نہیں، میں پڑھاتا ہوں بھول جاتے ہیں۔ تو ایک انشاءاللہ ایک امتحان رکھ لیں گے، یہ جنگ ختم ہونے کے بعد جتنے 50 کلپس اگر ہو جائیں ہمارے ویڈیوز تو پورا آپ صبر سے آپ سنیں، کیسا بھی سنیں آپ کی ذمہ داری، لیکن اس میں ہم امتحان رکھ لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ سیرت۔ تو آپ کو یاد ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے نبی ایسا کرتے ہیں، ابو عزہ جمحی کے سامنے کے 2 دانت نکال دیتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مشورہ دیا؟ کیا کریں گے؟ یہ 2 دانت نکال دیں گے، اس کی زبان لپٹ جائے گی، شعر نہیں بول سکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ مثلا ہو جائے گا، میں نہیں کرتا۔ لیکن اس سے شرط رکھا، آئندہ سے اسلام کے خلاف، نبی رحمت کے خلاف، صحابہ کے خلاف کیا نہیں کرنا، زبان نہیں کھولنا، شعر شاعری نہیں بولنا۔ وعدہ کیا اس نے، وعدہ کیا کہ نہیں صاحب آئندہ سے ہم ایسا نہیں کریں گے، آپ کا احسان ہے، میں بچیاں والا ہوں، فقیر ہوں، غریب ہوں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وہ نبی جو پرندوں پر رحم کرتے تھے، بھوکے اونٹ پر رحم کیا، انسانوں پر کیوں رحم نہ کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کر کے اسے چھوڑ دیا، لیکن اس نے وعدہ خلافی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد کیا تھا اس عہد کو توڑا، اور اپنے اشعار کے ذریعے سے پھر جنگ احد میں کیا کیا؟ پھر وہی خباثت، ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے، سمجھ میں؟ کل اناء تقطر بما فیہ، پانی ہے ایک برتن میں، اچھا، وہ برتن سے وہی ٹپکے گا۔ ایک برتن میں ایسڈ ہے تو کیا ہے؟ وہی ٹپکے گا، چاہے آپ سونے کا برتن رکھیں یا چاندی کا برتن رکھیں۔ چچندر کے سر میں کئی کا تیل، عمران؟ تو آدمی اپنی فطرت سے ہوتا ہے، جس کی فطرت صاف ہے وہ کیسے بھی ہے خیر ہی اس سے آئے گا، لیکن جو اندر خبیث ہے آپ اسے کتنے سفید کپڑے پہنا دو، اتنا بڑا امامہ بندو، لیکن اندر سے خباثت ٹپکے گی، کیا ہوگی؟ اصل معاملہ کس کا ہے؟ دل کا ہے۔ یہ لباس، یہ ٹوپیاں، یہ سب کیا ہے؟ جسٹ ایک کیا ہے؟
دکھاوا ہے، اصل معاملہ یہ اندر بیٹھا نہیں ٹک 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 مارتا دیکھو، ہاں بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو قطرہ خون نہ نکلا۔ اصل معاملہ کس کا ہے؟ قلب سلیم والا معاملہ ہے۔ تو یہ جو ابو عزہ جمحی پھر وہی خباثت پر اتر آیا، صحابہ کے خلاف وہ جنگ احد میں بولنے لگا۔ اتفاق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہی حمراء الاسد میں ہاتھ کو لگ گیا۔ اب کیا کرتا انہیں رفیق بھائی؟ پرانا ریکارڈ کیا کرا ہوگا؟ نہیں وہی پرانا ریکارڈ، بچہ والا غریب، ہاں وہی پرانا ریکارڈ ڈالا۔ دیکھیے تو کہتے ہیں جب یہ گرفتار ہوا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری لغزش معاف کر دو، مجھ پر احسان کرو، میری بچیوں کی خاطر مجھے چھوڑ دو۔ دیکھیں لیکن آپ کو بھی اللہ کے نبی کا یہ جواب سونے کے پانی سے لکھنے کا دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، لیکن اس کا اب اس پر رحم نہیں کرنا یہی رحمت تھا کہ اس پر کیا نہیں کیا جائے، اب رحم نہیں کیا جائے۔ بولا کہ میری بچیوں کے خاطر مجھے چھوڑ دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ دیکھیے میرے نبی نے کیا جواب دیا، شعیب صاحب رفیق صاحب دیکھیے کیا نبی جواب دیتے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ نہیں ہو سکتا، اب یہ نہیں ہو سکتا، تم مکے جا کر اپنے رخسار پر ہاتھ پھیرو اور کہو کہ میں نے محمد کو 2 بار دھوکہ دیا ہے۔ اب میں چھوڑ دیا تو تم مکہ جا کر کیا کرو گے؟ ایسا رخسار پہ ہاتھ پھیر کے کیا بولو گے؟ میں نے محمد کو 2 بار دھوکہ دیا ہے۔ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا، ایک بار انگلی ڈالے کیا کی کاٹا، اس کے بعد پھر ارے اور ایک بار دال کو دیکھتا ہوں نہیں، اور ایک بار دال کو دیکھتا ہوں، ایسا کیا عمران بھائی؟ نہیں، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں۔ ہمارے بچے ایسے کرتے نا، ایک کے بارے معلوم انہیں دھوکہ دیتا، کاروبار میں دغا دیتا، پیسے لے کو دیتا نہیں، ایک بار ڈیل کرتے دھوکہ کھا لیتے، جو ہے جمع پونجی سے بھی کیا کرتے ہیں گوا لیتے، پھر اس کے بعد اس کے پاس ہی جا کو اٹکتے۔ ہاں ایک بار دھوکہ کھا لیے، سنبھل جانا چاہیے۔ دیکھیے مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ کیا نہیں ہوتا؟ ڈسا نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، آپ کیا کیجئے؟ اس سے دور ہو جائیے، اللہ کے نبی کی سنت کو اپنے دل و دماغ میں سجا لیجئے۔ اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یا حضرت عاصم بن ثابت کو حکم دیا اور انہوں نے اس کی گردن مار دی۔ یہ تھا ابو عزہ جمحی۔ اس سے بھی اور دلچسپ واقعہ اور ایک دیکھو، مکے کا ایک جاسوس بھی مارا گیا۔ پورے لوگ مکے سے چلے گئے، دیکھو مکے کا ایک جاسوس، اس کا جاسوس بولے تو جنگ کے وقت کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ لڑنے والے ہوتے ہیں، کچھ جاسوس ہوتے ہیں، اسپے کیا بولتے ہیں، اسپائی، وہ کچھ کیا ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے، کدھر بھاری ہو رہا ہے، کیسا ہے۔ تو اس کا نام معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص تھا، وہ جاسوس کا نام کیا تھا، اور یہ عبد الملک بن مروان کا نانا تھا۔ عبد الملک بن مروان بڑے بادشاہ ہوئے بعد میں اموی سلطنت کے، وہ تو معلوم ہے۔ یہ شخص کا قصہ کیا، جب احد کے روز مشرکین واپس چلے گئے، پورے لوگ احد مدینے کے قریب نا، مدینے کے جنگ وہاں ہوئی، احد کی جنگ ہوئی، مدینے سے مشرکین کیا ہو گئے، واپس چلے گئے۔ واپس چلے تو یہ حضرت بھی کیا کرنا تھا، واپس چل جانا تھا۔ انہیں کیا کرا، عثمان بن عفان چچیرے بھائی ہوتے تھے اس کے، ان سے ملنے آیا، مدینے میں داخل ہوا، احد سے واپس چل جانا تھا، مدینے میں داخل ہوا کس سے ملنے کے لیے، چچیرے بھائی سے، عثمان بن عفان سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر امان طلب کیے۔ امان طلب کرنے کا مطلب یہ تھا، اللہ کے نبی یہ میرا چچیرا بھائی ہے، اس کے جان بخشی کیجئے، اس کو ٹائم دیجئے، میرے پاس رہے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان بھی دے دیا، بولا ٹھیک ہے، آپ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذی النورین کامل ایمان جامع القرآن، انہوں نے جب مانگا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان بھی دے دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا 3 days، ٹائم کتنا دیا؟ 3 دن۔ 3 دن کے بعد اگر مدینے میں رہو گے تو کیا ہوگا؟ قتل کر دیے جاؤ۔ دیکھا کیا منصوبہ بندی، کیا پالیسی، رحم کرم ہوتا تھا لیکن ایک حساب سے، ایک لمٹ میں، ایک دم ایسا نہیں کہ دشمنوں کو، طاغوتوں کو، فسادیوں کو کھلی چھوٹ دی جائے، ارے کچھ بھی کرو چلو نا، ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم دیتے تھے، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ کام ہوتا تھا۔ بولا ٹھیک ہے عثمان، میرے کیا ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے؟ داماد نبی، ٹھیک ہے، داماد کی بات سر و آنکھوں پر، لیکن امت اور اسلام کی حفاظت بھی سر و آنکھوں پر۔ 3 دن اس کو ٹائم دیا، کہا کہ اگر وہ 3 روز کے بعد پایا گیا تو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن جب مدینہ اسلامی لشکر سے خالی ہو گیا، مسلمان کہاں چلے گئے؟ مدینہ چھوڑ کر حمراء الاسد چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے، مدینہ پورا خالی ہو گیا۔ تو یہ شخص قریش کی جاسوسی کے لیے 3 دن سے زیادہ ٹھہر گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد سے واپس آئے تو اب مدینے سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو حکم دیا، اور انہوں نے اس کا پیچھا کر کے اس کو بھی کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک حکمت، ایک منصوبہ بندی تھی، اور وہ اسلامی سلطنت کے لیے ضروری تھا۔ تو غزوہ حمراء الاسد ایک الگ جنگ نہیں تھی، بلکہ کیا تھی؟ غزوہ احد کا ایک کیا تھا؟ تتمہ تھا، آخری یہ تھا اسے۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے پاس ہے، تو ٹائم ہمارے پاس ہے، ایک اور چیز ہم سنتے ہیں جنگ احد میں۔ اب اگر کوئی کسی سے پوچھے رفیق بھائی جنگ احد میں مسلمان جیتے یا ہارے، شویز اسی کا یہ انالیسس ہے، تجزیہ ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو جیت ہوئی یا ہار سے ہمکنار ہوئے۔ تو اس غزوے کے، یہ غزوہ جو جنگ احد ہوا، اس کے بارے میں لوگوں نے بڑی بڑی بحثیں لکھی، بڑے بڑے آرٹیکل لکھے، بڑے بڑے بحثیں لکھی کہ اس بات پر، اس فیصلے پر کہ مسلمانوں کی جیت شمار کی جائے یا شکست ہار شمار کی جائے، اس پر مسلمانوں نے بڑی بڑی، جہاں تک حقائق بولے تو ریالٹی، حقائق کا تعلق ہے، اس میں شبہ نہیں ہے کہ جنگ احد میں کئی راؤنڈ ہوئے۔ فرسٹ راؤنڈ میں کیا ہوا؟ مشرکین کو برتری حاصل تھی اور میدان جنگ انہی کے ہاتھ تھا، جانی نقصان بھی مسلمانوں کا زیادہ ہوا اور زیادہ خوفناک شکل میں ہوا، اور مسلمانوں کا ایک گروہ یقیناً شکست کھا کر بھاگا، اور جنگ کی رفتار مکی لشکر کے حق میں رہی۔ لیکن ان سب کے باوجود بعض ایسے کام ہوئے جن کی بنا پر ہم اسے مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ مکی لشکر مسلمانوں کے کیمپ پر قابض نہیں ہو سکا، مسلمانوں کا جو کیمپ تھا وہ محفوظ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ واپس اپنے کیمپ میں آئے، مکے کا لشکر مسلمانوں کے کیمپ پر کیا نہیں کر سکا؟ حملہ نہیں کر سکا۔ اور مدنی لشکر کے بڑے حصے نے سخت اتھل پھتل اور بدنظمی کے باوجود فرار اختیار نہیں کیا، کچھ لوگ بھاگے، لیکن مسلمانوں کی بڑی تعداد جنگ کے میدان میں ڈٹی رہی، بلکہ انتہائی دلیری کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنے سپہ سالار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے۔ مسلمانوں کا پلہ اس حد تک ہلکا نہیں ہوا تھا کہ مکی لشکر ان کا تعاقب کرتا، مسلمان اتنے کمزور نہیں ہوئے کہ مکے والے ان کا تعاقب کرتے، پیچھا کرتے، قتل کرتے۔
اس کے علاوہ ایسا ہوا کہ ایک بھی مسلمان کافروں کے قید میں نہیں گیا. کافر کیا نہیں کر سکے؟ قید نہیں کر سکے. نہ کفار نے کوئی مال غنیمت حاصل کیا. پھر کافر جنگ کے تیسرے راؤنڈ کے لیے تیار نہیں ہوئے. کیا نہیں تھا؟ تیسرے راؤنڈ کے لیے تیار نہیں ہوئے، حالانکہ اسلامی لشکر اپنے ہی کیمپ میں تھا. اس کے علاوہ کفار نے میدان جنگ میں ایک دن یا 2 دن قیام بھی نہیں کیا. جیسے جنگ ختم ہوئی وہ لوگ کیا ہوئے؟ واپس مکے کی طرف روانہ ہوئے. حالانکہ اس زمانے میں جنگ فتح کرنے والوں کا دستور یہ تھا کہ میدان جنگ میں وہ لوگ جنگ فتح ہو جانے کے بعد 2 یا 3 دن کیا کرتے تھے؟ رہتے تھے. لیکن یہ لوگ کیا نہیں کرے؟ رہ نہیں پائے. اور اسی طرح انہی بچے قید کرنے اور مال لوٹنے کے لیے مدینے میں داخل ہونے کی ہمت بھی کیا نہیں ہوئی؟ مکے کے لوگوں کو نہیں ہوئی. حالانکہ احد سے تھوڑے ہی قدم پر مدینہ تھا. اگر ان کے اندر ہمت ہوتی تو مدینے میں داخل ہو سکتے تھے. اور فوج سے مکمل طور پر خالی تھا، ساری فوج احد میں تھی، لیکن ان کو ہمت نہیں ہوئی. راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی. ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قریش کو زیادہ سے زیادہ صرف یہ حاصل ہوا کہ انہوں نے ایک وقتی موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو ذرا سخت تکلیف پہنچائی، ورنہ اسلامی لشکر کو پھانس لینے کے بعد، نرغے میں لینے کے بعد اسے پوری طرح سے قتل کر لینے کا ان کو موقع تھا، لیکن نہیں کر سکے. اس میں وہ ناکام رہے اور اسلامی لشکر خسارے نقصان کے باوجود ان کا نرغہ توڑ کر کے، ان کا گھیرا توڑ کر کیا ہوا؟ باہر نکل گیا. اور ابو سفیان اپنے لوگوں کو لے کر کیا ہوئے؟ مکے کی طرف چلے گئے. ایسی صورت میں ہم اس جنگ غزوہ احد کو کسی ایک فریق کی فتح اور دوسرے کی شکست سے تعبیر کرنے کے بجائے ایسا کہہ سکتے ہیں عمران، دیکھیے، غیر فیصلہ کن جنگ کہہ سکتے ہیں. غیر فیصلہ کن جنگ بولے تو کیا؟ ڈرا. کیا ہوا یہ جنگ کیا ہوگی؟ کسی کے حق میں نہیں آئے، ڈرا ہوگی. اس میں نہ کوئی جیتا نہ کوئی ہارا، جس میں ہر فریق نے کامیابی اور خسارے سے اپنا اپنا حصہ حاصل کیا. کافروں نے اپنا حصہ حاصل کیا، مومنوں نے اپنا حصہ حاصل کیا. پھر میدان جنگ سے بھاگے بغیر، اپنے کیمپ کو دشمن کے قبضے کے لیے چھوڑے بغیر، لڑائی سے دامن چھڑائے بغیر اختیار واپس اپنے کیمپ میں آ گئے. اور غیر فیصلہ کن جنگ اسی کو کہتے ہیں. مسلمانوں کا کیمپ محفوظ ہے، ان لوگوں کا کیمپ بھی محفوظ ہے، دونوں لڑے ہیں، دونوں کا نقصان ہوا ہے. ایسے اسی جانب اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے قرآن مجید میں، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. اللہ کیا بولتے ہیں؟ دیکھیے، قوم مشرکین کے تعاقب میں ڈھیلے نہ پڑو. مشرکین کو کیا کرو؟ پیچھے کرو. اگر تم نے تکلیف محسوس کر رہے ہو، اگر تم کو علم کے معنی الف لام میم، علم کے معنی تکلیف، دکھ، مصیبت، رنج، اگر تم علم محسوس کر، ایک عین سے آیا تو علم جھنڈا، وہی علم وہ نالج الگ. یہاں علم محسوس کر رہے ہو تو تمہاری ہی طرح وہ بھی علم محسوس کر رہے ہیں. جو تکلیف تم کو جنگ کی ہو رہی ہے، ویسے ہی تکلیف کسے پہنچی ہے؟ ان کو بھی. اور تم لوگ اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے. تمہارے پاس خیر کی امید ہے، اللہ تعالیٰ سے بہترین جزا کی امید ہے، بدلے کی امید ہے. یہ امید کس کے پاس نہیں ہے؟ کافروں کے پاس نہیں. اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ضرر پہنچانے اور ضرر محسوس کرنے میں ایک لشکر کو دوسرے لشکر سے تشبیہ دی۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں اسے پڑھیں گے۔ اس غزوے پر، غزوہ بولے تو غزوہ احد، اس غزوہ احد پر قرآن کا تبصرہ کیا ہے؟ قرآن کا تبصرہ بولے تو قرآن کیسے اس کو کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے، بتاتا ہے۔ قرآن کی آیتوں میں ہم اس غزوے کو پڑھیں گے۔ اسی طرح کل ایک اور چیز جو ہمارے ساتھ رہے گی، یہ جنگ احد میں خدائی مقاصد اور حکمتیں کیا کیا تھیں؟ ہاں، آپ بول سکتے ہیں کہ یہ غزوہ ایسا تھا جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہوا، سر زخمی ہوا، اور کاندھے پر ایسی مار پڑی کہ 1 مہینے تک اللہ کے نبی کا کاندھا کیا ہوتا رہا؟ دکھتا رہا۔ ہاں، لوہے کے خود کی میخیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں کیا ہو گئی؟ دھس گئی۔ تو اس کے پیچھے کیا حکمتیں تھیں؟ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ یہ 2 چیزیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ احد کے بعد کے جو فوجی مہمات ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو کل ہم لوگ انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے ساتھ ہیں وقت پر آ جائیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔